السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج شعبان کا مہینہ 15 تاریخ 1447 ہجری، اور ہاں منگل کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں مڈل ایسٹ میں بھی 15 شعبان 1447 ہجری منگل کا دن، سبحان اللہ، یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 2026، سبحان اللہ، 3 تاریخ فیبروری کا مہینہ، ٹیوزڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے، قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے جو ہمیشہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام آیات نمبر 153۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ الاسراء آیات نمبر 78۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ تعلیدو لو کالشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 79۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 80۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 81۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے
جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 78۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 79۔ اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ سب چیزیں تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 80۔ اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے یہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 81۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات کے شب میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب نیند لے کے جب اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دگنی طور پر جڑتے ہیں اور اپنی فائدے کے لیے ہم دگنا طور پر خود کے لیے فائدہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وقت بہت ہی پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیں حاصل کرنے کا لمحہ بہت ہی قیمتی لمحہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ملائکہ، فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب برکتیں جب وہ نازل کرتے تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت میں جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو اچھے مزے لے کر فرشتے بھی آپ کے کلام کو سنتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر برساتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم پر نعمتیں اتنی ساری برسائی ہے تو ہم اسے کیسا حاصل کریں گے؟ ہم سمجھ کر ہی حاصل کر پائیں گے۔ میں نے جو پڑھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، قرآن شریف کو پڑھ رہا ہوں، علم کو حاصل کر رہا ہوں، تو اس سے مجھے ایک ہی چیز معلوم ہو رہی ہے کہ اتنا سارا علم ہم جب حاصل کر لیتے ہیں تو جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں دگنی طور پر جینے کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو کیسا جی پائیں گے؟ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مکہ شریف سے نکالیں گے تو بہت ہی عزت کے حساب سے اور قوت رکھ کر اور نعمتوں میں رکھ کر نکالیے، مدینے تک پہنچائیے، اور مدینے میں بھی اچھی طریقے سے امن و امان سے رہنے والا شہر وہ ماشاءاللہ، اس میں برکتیں نازل کیجیے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے جو فضیلتیں دیے، آج دنیا فالو کر رہی ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ ریسنٹلی سن ایکٹ بول کر جو ٹوبیکو پروڈکٹ پہ، الکوہل پروڈکٹس پہ اور جو غلیظ چیزیں کھانے ہوتے ہیں ان کے اوپر 40% ٹیکس لگ گیا، اور ہاں بیٹنگ کے ایپس بھی بند ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ کیسا فالو کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کروانا پڑے گا، تو جب ہی فالو کریں گے، جب آپ ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، تو یہ فالو کر رہے ہیں، تو یہ فالو کرنا ہی ان پر لازم ہے۔ یہ ہلو کریں گے لیکن یہ کریں گے۔ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے بہت ہی پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ غلیظ چیزوں پر اتنی پابندی لگائی ہے۔ تو کوڑے مارنا ہے، اگر کوئی شرابی، مسلمان شرابی اگر شراب پی کر ہمارے قریب آ رہا ہے، کوڑے مارنا ہے، اسے دور رکھنا ہے ہمارے، تو یہ سن ایکٹ ہے، یہ غلط چیز ہے۔ تو آپ سمجھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جب ہم جڑے رہتے ہیں، تو جب ہم فالو کرتے ہیں تو نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی خود کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہاں،
باطل ہمیشہ ہارنے والا ہے، باطل کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، باطل جس وقت ظاہر ہوتا ہے اسی وقت اس کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس لیے مارکیٹ کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ہمارے جو اکاؤنٹیبلٹی جو وقت کی نہیں استعمال ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی تھوڑا بہت وقت ایپ کے اوپر آیا تھا، اس میں وانٹیڈلی کچھ غلط چیزیں ڈالے گئے، اس کے خلاف بات کیا گیا۔ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ایک چیز ہے وقف، جو اللہ کی زمینیں، جو اللہ کے بندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یہ لازم چیزیں ہیں ان کے لیے مدد ہونے والی، لیکن ابھی مدد نہیں ہو رہی ہے ان کی۔ کس طرح ہوگی اس سے مدد ان کی؟ اسی طرح ہوں گی جس طرح ہم اکاؤنٹیبلٹی میں لا کر ان کا حساب رکھیں گے، ہم انہیں جوڑیں گے، کمیونٹی کریٹ کریں گے۔ میں نے ریسنٹلی سرچ کیا کہ بہت ساری دوسری کمیونٹیز اپنا اپنا بینک لانچ کر کر ایک دوسرے کی مدد کر کر ریسرچ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہماری کمیونٹی میں وہ لوگ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ایک ایک زون سے ارن کر کر 50 روپیز رینٹ دے رہے ہیں وقت کے بیسس میں، وہ بھی اس پہ ریٹرن میں پیپر ورک کر کے، پیپر کے ذریعے سے خالی وہ لین دین چل رہی ہے، اور گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس میں امپلیمنٹ نہیں چاہ رہی ہے۔ کیوں نہیں چاہ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے جو ہوتے ہیں لوگ جو آپ کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرتے، جو آپ کے پیچھے بیٹھ کر بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو دبانے کے لیے ہے۔ تو آپ سمجھیے، ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو صحیح فیصلے لینا ہمیں ضروری ہے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے کہ مارکیٹ میں بہت سارے کوالیفیکیشنز کے لیے سرٹیفکیٹس لینا پڑتا ہے، کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ جب آپ قرآن مکمل پڑھو گے، سنتوں کو پڑھو گے، جانو گے، پہچانو گے، تو آپ کو کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ دنیا میں تھوڑے لوگ مانگتے ہیں، تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ ہونا بول کے وانٹیڈلی کے سرٹیفکیٹس لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ہر علم والے کو ٹکرا سکتے، اسے بتا سکتے کہ اس کا علم نابود ہے۔ اگر وہ قرآن شریف کو نہیں پڑھا ہے، ہر علم والے کو ہم ٹکرا کر بول سکتے ہیں کہ دیکھ، اگر تو قرآن شریف نہیں پڑھا ہے تو تیرا علم یوز لیس ہے، اگر تو قرآن شریف پڑھے گا، علم کو جاننا ہے تو اصلی علم جان۔ آج دنیا ریسرچ پہ اپنا 85-90% جو ریسرچ کر رہی ہے، پورا قرآن شریف کے بیسس میں کر رہی ہے۔ انسان کے وجود کے اوپر، انسان کی بہتری کے لیے وہ ریسرچ کرنے کا وعدہ کرتی ہے 95%، لیکن جب انہیں کچھ اچھی چیز مل جاتی ہے تو اسے چھپا لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ انسان کو یہ زیادہ آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اسی لیے ہمیں خود اپنے حق کو حاصل کرنا ہوگا، اور سب سے پہلا حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، یہ لوگ بہت کوشش کریں گے آپ کو روکنے کی، مگر آپ کو رکنا نہیں ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کہتے ہیں تو ظالموں پر حاوی ہو ہی جاتے۔ اور کبھی بھی ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، تو ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ظالم ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں توڑے؟ کیونکہ ظالموں کو پتہ ہے کہ ہم اگر جڑ جائیں گے تو یہ لوگوں کا کون سا بھی پینترا کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جڑے ہی نہ، اسی لیے یہ لوگوں کا ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی حقیقت سے چھپایا جائے۔ تو اس لیے بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے، جو نعمتیں دی ہے، جو فضیلتیں دی ہے، ان فضیلتوں کا استعمال کرنا ہی علم ہے۔ اگر آپ ان فضیلتوں کا استعمال نہیں کرو گے تو آپ کو یہ لوگ بہت ستاتے رہیں گے۔ تو اسی لیے بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے۔ اور ہاں، ہمارے لیے تو حق یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور رہی بات عبادتوں کی، تو ہم ہر لمحہ عبادت سے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے جو اللہ کے پیارے پیارے بندے، جو ہمارے جو بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہمیں اسلام کی فضیلتیں مل گئی ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری پیاری نعمتیں حاصل کر کر ہم کو جوڑا ہے ریسرچوں سے، اور میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں سے جوڑا ہے، ریسرچوں سے۔ اور سب سے بڑی چیز، انہوں نے صبر سے ہمیں سب سے بڑی نعمت سے جوڑا ہے۔ تو بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے۔ ہر عبادت میں آپ کے بزرگوں کا حصہ ہے اور رہیں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اپنوں کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو ان حصوں کو سمجھیے،
اور جب آپ صحیح فیصلہ لینا سیکھ جاتے ہو تو آپ لوگوں کو حکومت مل جاتی ہے. تو اس حکومت کا استعمال کرتے رہیے کبھی بھی ہو. آپ کو صحیح فیصلہ لینے میں ہی آپ کی جیت محسوس ہونا چاہیے. تو جبھی آپ سمجھ پاؤ گے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی پیاری ہے. جب آپ فیصلہ نہیں لو گے، جب آپ فیصلہ ہی نہیں لو گے تو آپ کیسا جان پاؤ گے؟ تو اس لیے بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی. اور ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہاں، نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.